کہ ایک آدمی ایک عورت کا ریپ ہوا ہے، یعنی زنا بالجبر اس کے ساتھ ہوا، بالرضا نہیں ہوا، اس نے ریزسٹ کیا اور اس کے باوجود کچھ لوگوں نے اس کا ریپ کر دیا. تو اب سوال یہ ہے کہ 4 گواہ وہ کہاں سے لائے؟ ایسا تو ہے نہیں کہ جب اس کا ریپ ہو رہا تھا تو وہ پبلک میں ہو رہا تھا اور بالکل سڑک پہ ہو رہا تھا، وہاں سارے لوگ دیکھ رہے تھے. ظاہر ہے کہ وہ ایسی جگہ نہیں ہوگا بلکہ کہیں کونے کنارے پر ہوگا. تو وہاں سے وہ 4 گواہ کہاں سے لائے؟ ایک آدھ کوئی گواہ مل بھی گیا اور اس نے جا کر اگر حکومت میں، اگر اسلامی حکومت ہے تو عدالت کے سامنے اگر اس ایک گواہ کو پیش بھی کر دیا تو اس ایک گواہ کی مصیبت آ جائے گی، اس گواہ کے اوپر سزائے حد قذف، یہ جو سزا ہے یہ جاری ہوگی. تو اس طرح تو اس وکٹم کا، جو ریپ وکٹم ہے، وہ لڑکی یا وہ عورت، اس کو انصاف کیسے ملے گا اگر 4 سزا کی ہم شرط لگا دیں؟ تو یہ ایک سوال بہت سی مرتبہ لبرلز کی طرف سے اور ایتھسٹ یا وہ لوگ جو اسلام کے اوپر آبجیکشن کرتے ہیں ان کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ بھئی اسلام نے انصاف نہیں کیا عورتوں کے ساتھ. اس سوال کا جواب سن لیجئے. وہ یہ ہے کہ سزا 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو وہ سزا ہے کہ جن کو قرآن نے بیان کر دیا، ان کو ہم کہتے ہیں حدود. ان کی یہ جمع ہے حد کی. یہ جو زنا کی جو سزا ہے قرآن میں جو ذکر ہے یہ ہے حد. اب چاہے وہ کوڑے لگانے والی ہو یا رجم یعنی پتھر سنسار کرنے والی، یہ دونوں حدود ہیں. بہت سی سزائیں اسلامی حکومت میں وہ ہوتی ہیں جو بادشاہ کی یا حاکم کی یا خلیفہ کی ثوابدید کے اوپر ہوتی ہیں، اسی کو تعزیر کہا جاتا ہے. اس دور میں بہت کم ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر تعزیر کا نظام نافذ ہے، یعنی مسلم ممالک. ان میں ایک ملک پاکستان بھی ہے. پاکستان میں باقاعدہ پورا حدود آرڈیننس ہے اور اس کو ڈرافٹ کرنے والی کوئی اور شخصیت نہیں بلکہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی مدظ اللہ العالی ہیں. میں نے پاکستان کے حدود آرڈیننس کا حوالہ اس لیے دیا کہ اس کو ان علماء نے ڈرافٹ کیا ہے کہ جن علماء کے علم کے اوپر پوری دنیا اعتماد کرتی ہے، اس لیے میں نے اس کا حوالہ دیا. اس حدود آرڈیننس کے اندر جو دفعہ 25 ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی عورت، اور یہ ابن عبد البر المالکی ایک بہت مشہور فقیہ ہیں، ان کے حوالے سے ان کا حوالہ بھی موجود ہے، تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی عورت مثلا ریپ وکٹم ہے اور یہ ثابت ہو جائے کہ وہ ریپ وکٹم ہے کسی بھی طریقے سے، مثلا ڈی این اے ٹیسٹ ہے یا اسی طریقے سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ ریزسٹ کر رہی تھی، اس کی چیخ کی آواز کسی نے سنی، مطلب سیکنڈری ایویڈنسز اور جو ثبوت ہیں وہ بہت سارے ہو سکتے ہیں، ثابت ہو جائے تو اس پر جو زنا کی قرآنی حد ہے وہ تو جاری نہیں ہوگی، لیکن تعزیراً سزا اس پر جاری ہوگی، اس شخص کے اوپر، ریپ کرنے والے پر. اور اس سزا کی زیادہ سے زیادہ مقدار 25 سال سزائے قید بامشقت ہو سکتی ہے. 25 سال تو کوئی یہ معمولی مدت نہیں ہے. اور اس کے بعد آگے پھر لکھا ہے کہ اگر ریپ کرنے والے نے کسی ہتھیار کا بھی استعمال کیا ہے، ڈرانے کے لیے یا زخمی کرنے کے لیے ہتھیار کا بھی استعمال کیا ہے، تو قرآن نے محاربین کی جو سزا سورہ مائدہ میں ذکر کی ہے، اب وہ سزا اس کے اوپر جاری ہوگی جس میں اس شخص کو پھانسی بھی دی جا سکتی ہے، جس میں اس شخص کا سر قلم بھی کیا جا سکتا ہے، جس میں اس شخص کے اوپر سنسار کی سزا بھی لاگو کی جا سکتی ہے. یہ تمام سزائیں ظاہر ہے کہ شریعت اور جو شرعی کورٹ ہے وہ اس کی ثوابدید کے اوپر ہے کہ کون سی سزا وہ جاری کرے گی. غرض یہ ہے کہ جو ریپ وکٹم ہے اسلام نے اس کو ایسے نہیں چھوڑا، بلکہ بعض حالات کے اندر خصوصاً اگر زبردستی کرنے کے لیے ہتھیار کا استعمال ہوا ہے تو اس ہتھیار کے استعمال کی وجہ سے بڑی سخت سزائیں دی ہیں جو عام حالات کے اندر نہیں دی جاتی، جو پوری سزا سورہ مائدہ کے اندر مذکور ہے. اگر کوئی اس کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے، اس کو ریپ کہتے ہیں ہماری زبان کے اندر، ہے نا، اگر عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے لیے اسلام کہتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، جو شخص کسی عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالے، ریپ کرے اس کا، وہ واجب القتل ہے. کیوں؟ ایسا لگتا ہے یار کتنا ظلم ہو رہا ہے. جس کے ساتھ یہ ہوتا ہے نا اس سے پوچھیے وہ کیا چاہتا ہے اس آدمی کے بارے میں. وہ تو کہیں گا 10 بار زندہ کر کے اس کو 10 بار مارنا چاہیے، اس لیے کہ ایسا کیا. کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا یہ پورے انسانیت کی عزت پر ہاتھ ڈالنا ہے. لہٰذا ایسے شخص، ایسے درندے کو دنیا میں رہنے کا حق اسلام نہیں دیتا ہے کسی بھی حال. یہ زنا بالجبر اس کو کہتے ہیں عربی میں. اور وہ زنا، وہ 80 لاشز 100 جس کو ملتے ہیں، وہ کوئی رضامندی سے کرے تو بھی ہو، چونکہ اس سے برائی پھیلتی ہے. یہ کوئی اگر زبردستی کرے اسے مار دیا جاتا ہے، یاد رکھیے. اور عورت پر کوئی الزام نہیں آتا ہے، صرف اسے ایک بار کورٹ آف لا میں گواہی دینا اس سے کیا ہوا، اور اس کے بعد وہ آدمی گئے ریپسٹ. اور الحمدللہ اسلامی قانون جہاں بھی آج لاگو ہے ود ان 7 ڈے اس کو ایکسیکیوٹ کر دیا جاتا ہے. ریپسٹ کو 7th ڈے ایکسیکیوٹ کر دیا جاتا ہے اس کو،
کہ 7 دن میں لا کے پبلک کے اندر اس کو مار دیا تاکہ آئندہ لوگ دیکھیں کہ ایسی ہمت کسی نے نہیں کرنا. بہت سے لوگ بولتے ہیں یہ جو ہے باربرک قانون ہے، یہ تو ظالمانہ قانون ہے. جس کے ساتھ ہوتا ہے اس سے پوچھیے یہ باربرک ہے یا یہ ہیومینٹی کے سیفٹی کا قانون ہے، یہ انسانیت کی بچاؤ کا قانون ہے. اسی طرح جو ہے اسلام میں عورت کو پورا حق ہے اپنے شوہر کو طلاق دینے